حضرات ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے جو مہمان آئے ہیں اگر وہ کھانا نہیں کھائے ہیں تو جا کر کے کھانا کھا لیں، اور درجہ عربی کے طلباء وہ حال میں چلے جائیں، درجہ حفظ کی حال میں چلے جائیں۔ مفتی ضمیر صاحب نے بلایا ہے۔ حضرات میں آج کے ہمارے پہلے مقرر حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب کو اس شعر کے ساتھ زحمت سخن دیتا ہوں کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر غلام آ رہا ہے، اور فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام ان عظیم الشان اجلاس شہدائے اسلام کے روح رواں جامعہ اسلامیہ سلطان پور کے ناظم اعلیٰ مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہ، اور اسٹیج پر موجود علماء کرام، حاضرین مجلس، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، اور 10 محرم کو ایک بڑا عظیم سانحہ اسلامی تاریخ کا پیش آیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے حضرت علی کے لخت جگر اور فاطمہ کے نور نظر، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ یہ واقعہ کربلا کے میدان میں پیش آیا، اسی لیے آپ کو شہید کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں کربلا کے واقعے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہیں اور سنی جاتی ہیں، اور یہ ایک احساس ہے، صحیح یا غلط دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کہ ہمارے اپنے مقررین بھی جو کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ پوری بات لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتی۔ حضرت مولانا عثمان صاحب نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں کربلا کے واقعے پر بات کرنی ہے، تو میں یہ سوچنے لگا کہ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ اس کو پورے پس منظر کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو کم سے کم 2.5 گھنٹے چاہیے، لیکن اب یہ بھی ایک بڑا امتحان ہے کہ محدود وقت کے اندر پوری بات عوام تک صحیح پہنچائی جائے۔ واقعہ کربلا کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے کربلا سے، بلکہ 3 پہلو ہیں، ایک ہے کربلا سے پہلے، ایک ہے کربلا میں، اور ایک ہے کربلا کے بعد۔ یہ تینوں پہلو جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے کسی درست نتیجے پر پہنچنا یا کوئی درست رائے قائم کرنا مشکل کام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیا کہ آپ علیہ السلام کا دین دنیا کے سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو دین دے کر، ہدایت دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ پیغمبر اس نبی کی نبوت، اس کی لائی ہوئی شریعت، اس کا لایا ہوا دین، اس کا لایا ہوا نظام دنیا کے تمام ادیان پر، دنیا کی تمام شریعتوں پر، دنیا کے تمام مذاہب پر، دنیا کے تمام نظام پر غالب آ جائے۔ 21 سال کی جد و جہد کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے۔ مجھے چونکہ مختصر وقت میں بہت ساری باتیں آپ کو بتانی ہیں تو گزارش یہ کروں گا کہ پوری توجہ ادھر رکھیں۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے اور اس فتح کی برکت سے یہ جو آیت ہے کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا، یہ کم از کم جزیرۃ العرب کی حد تک سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ کفار مکہ ان کی کمر توڑی جا چکی ہے، ان کے بارے میں قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر 4 ماہ کے اندر یہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں یا یہ یہاں سے نکل کر کہیں اور نہیں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ ان سب کو قتل کیا جائے گا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، کہیں بھی پاؤ ان کو 4 مہینے کے بعد تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا، تو یہ ان کی سزا ہے کہ جس قوم میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، جو اس نبی کے اولین مخاطب تھے، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے اس نبی کا انکار کیا اور 21 سال تک مخالفت کی۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور ہجرت کے بعد جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اس کے بعد بھی 8 سال تک وقتاً فوقتاً موقع سے پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو مشرکین مکہ کے تعلق سے تو فیصلہ ہو گیا۔ دوسری طاقت عرب میں، دوسری بڑی طاقت یہودیوں کی تھی۔ یہودیوں کے تعلق سے آیت نازل کر دی گئی، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، کہ یہودی چونکہ اہل کتاب ہیں تو انہیں اہل ایمان کے درمیان رہنے کی تو اجازت ہے، لیکن ایک تو یہ ٹیکس دے کر رہیں گے، دوسرے یہ دوسرے نمبر کے شہری بن کر رہیں گے۔ یہودیوں کو ذلیل کیا گیا، ان کی جو چودراہٹ ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی اور ایک غرور اور ایک گھمنڈ ان کے اندر چلا آ رہا تھا کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، اور جس گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے بنو اسماعیل میں پیدا ہونے والے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار فرمایا تھا، اس گھمنڈ کو چور چور کر دیا گیا۔ یہودیوں کی طاقت بھی ٹوٹ گئی، الگ الگ جگہوں پر آباد ہو گئے۔ خیبر میں جا کر یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہوئی کہ یہ یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ تو حضرت علی، آپ کو خوب واقعہ سنا ہے، اسی لیے حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس قلعے کو بھی فتح کروایا اور اس طرح آخری کیل بھی ٹھوک دی گئی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ
عرب کے حوالے سے مطمئن ہو گئے تو عرب کے باہر دوسرے سربراہان مملکت کو خطوط ارسال فرمائے، جن میں خاص طور پر 2 سربراہان مملکت کا تذکرہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس وقت دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر قیصر اور ایک ایران کی حکومت جسے کسرا کہا جاتا تھا۔ تو 2 سپر پاور طاقتیں تھیں اور پوری دنیا انہی 2 سپر پاور طاقتوں کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ دنیا کے بعض ممالک کسرا کے ساتھ تھے اور بعض رومن امپائر کے ساتھ تھے، اور سب سے بڑی طاقت یہ قیصر روم کی تھی جو 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ پورا یورپ اس کے اندر داخل تھا، ایشیا کا مغربی حصہ اس میں داخل تھا، اور تقریباً پورا افریقہ بھی ان کے زیر نگی تھا۔ تو یہ دنیا کی اس وقت کی 2 سب سے بڑی طاقتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں ان دونوں حکومتوں کو خطوط ارسال فرمائے۔ سن 10 ہجری میں پیارے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور یہودی جو دنیا کی سب سے زیادہ سازشی قوم ہے اور جن کے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی، انہوں نے حضور کی زندگی سے ہی تماشے کرنے شروع کیے، اور جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی سازشیں بڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 2.5 سال خلیفہ رہے، 2 سال 6 مہینے، اور حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے، جس میں جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، منکرین زکات ہیں، اور بھی کئی فتنے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کہیں جگرا تھا کہ آپ نے 2.5 سال کے مختصر سے حصے میں، مختصر سے عرصے میں ان تمام فتنوں کو ختم فرمایا۔ اور یہ وہی موقع ہے جب ان فتنوں کی سرکوبی کی جا رہی ہے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک فیصلہ لے رہے ہیں، اور بعض صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو نبی دنیا سے گئے ہیں، آپ اتنی سختی نہ کریں، تھوڑا سا برداشت کر لیں۔ حضرت عمر بھی فرما رہے ہیں، تو وہ تاریخی جملہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر زندہ رہے اور دین میں کمی بیشی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایُنقص الدین وانا حی، دین میں کمی ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جھوٹے مدعیان نبوت کا خاتمہ کیا گیا۔ جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا ان کی اصلاح کی گئی، اور بھی جو کام اس وقت کے ضروری تھے وہ کیے گئے۔ 2.5 سال کے مختصر عرصے میں سیدنا ابو بکر صدیق نے دین کو اپنی حالت پر، جو پیارے آقا چھوڑ کر گئے تھے، اسی حالت پر واپس برقرار رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے دین کو کر دیا۔ حضرت ابو بکر دنیا سے تشریف لے گئے، اور اپنے بعد سیدنا عمر بن خطاب کو انہوں نے اپنا جانشین نامزد فرما دیا، اور تمام صحابہ کرام نے سیدنا عمر بن خطاب کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ جو خلافت کا انتخاب ہے کہ نبی کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت، پھر حضرت عمر کی خلافت، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے انہیں خلیفہ چن لیا تھا، بلکہ یہ اللہ کا نظام تھا، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ اشارے ایسے دے دیے تھے، سیدنا ابو بکر کے حوالے سے تو واضح احکامات جاری فرما دیے تھے، اپنے مسلح پر کھڑا کر کے، حج کا امیر بنا کر، کئی ایسی چیزیں ہوئی جس سے یہ پتہ چل گیا کہ حضور کے بعد حضرت علی کو، حضرت ابو بکر کو آپ کا جانشین بننا ہے۔ لیکن حضور نے اپنی زندگی میں حضرت عمر کے حوالے سے بھی اشارے فرمائے تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے حوالے سے بھی کچھ
اشارے ایسے ملتے ہیں کہ نبی کی بھی یہی منشا تھی جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بے شمار فتوحات ہوئی، اور جو حضرات تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ 10 ہجری میں پیارے آقا دنیا سے پردہ فرما کر گئے، اور 13ویں ہجری میں حضرت ابو بکر دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، اور صرف 10 سال کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسی فتوحات ہوئی ہے کہ اسلامی پرچم آدھی دنیا پر لہرانے لگا ہے. دنیا کے بڑے بڑے ممالک، دوسرے بر اعظموں تک اسلام کا پرچم پہنچ گیا ہے. اسی میں 2 بڑی فتوحات اہل ایمان کے ہاتھ میں آئی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت رومن امپائر، اس کا ایک حصہ فتح ہوا جو اہل ایمان نے فتح کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوسری سپر پاور طاقت ایران جو کسرا کی طاقت تھی اس کو فتح کیا گیا، اہل ایمان نے اس کو فتح کیا. قیصر جو سپر پاور طاقت تھی اس کا تو کچھ حصہ فتح ہوا، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی، 3 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی، اس کا صرف ایک پلر گرا. لیکن ایران کی جو دوسری سپر پاور حکومت تھی کسرا کی حکومت، اس کا نام و نشان مٹ گیا. اور یہ کیوں ہوا؟ جب پیارے آقا نے خطوط ارسال فرمائے، اور جو خسرو پرویز جو ایران کا اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے پاس حضور کا خط پہنچا تو اس نے اس کی توہین کی اور اس کو چاک کر دیا. تو اس موقع پر پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ اس نے میرے خط کو چاک نہیں کیا بلکہ اپنی حکومت کو چاک کر دیا. اس کا فوری نتیجہ یہ دیکھنے کو ملا کہ اس کی حکومت میں بغاوت ہوئی، خسرو پرویز مارا گیا. اس کے بعد کئی بادشاہ بنے لیکن کوئی ٹک نہیں پایا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو لشکر ایران کی طرف روانہ فرمایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم کامیابی عطا فرمائی کہ اس سلطنت کا نام و نشان مٹ گیا. عرب کے اندر کی 2 طاقتیں جو مذہبی طاقتیں تھیں، مشرکین مکہ اور یہودی، ان دونوں کی کمر ٹوٹی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور عرب کے باہر کی 2 طاقتیں جو سیاسی طاقتیں تھیں، قیصر اور کسرا، رومن امپائر اور ایران، اس کو شکست ہوئی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور پیارے آقا نے ایک بار فرمایا تھا کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے. اس پر بھی جو عمل ہوا ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے. گویا کہ اس وقت کی جتنی اسلام دشمن طاقتیں تھیں ان کی کمر توڑنے میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب کا آتا ہے. اور یہی وجہ ہے آج تک دنیا کفر کو سب سے زیادہ تکلیف عمر بن خطاب سے. آج بھی ایرانیوں کے اندر ایک قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے اور حضرت عمر کے سچے غلام بن گئے، ان کی بات تو الگ ہے. لیکن ایرانی قوم ہونے کی حیثیت سے آج بھی ان کے اندر سیدنا عمر بن خطاب کی جو نفرت بیٹھی ہوئی ہے اس کی وجہ وہی ہے. اور آج بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قاتل ابو لولو فیروز، اس کی مزار ایران میں بنی ہے اور باقاعدہ وہاں چادر چڑھائی جاتی ہے. تو دنیا کفر کو، اسلام دشمن طاقتوں کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے. یہودیوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جو سازشیں کی تھی ان میں ایک سازش بڑی خطرناک تھی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب انجیل نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو دین برحق قرار دیا گیا تو یہودی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے دین کے علاوہ کسی اور دین کو دین برحق کہا جائے. تو یہودیوں نے سازش کر کے ایک یہودی عالم، اس نے اس وقت عیسائیت قبول کی. تاریخ میں اس کا نام سینٹ پال کے نام سے آتا ہے، اور اس نے عیسائی بننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح اور صاف ستھرے دین میں اس نے شرک کی آمیزش کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت ساری خرافات اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شامل کی. بالکل یہی حربہ اور یہی سازش یہودیوں نے دین اسلام کے تعلق سے کرنے کی کوشش کی. ایک شخص ہے عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا ہے، یہودی عالم ہے. اس نے بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور اندر اسلام کے بنیادی عقیدے اور اسلام کی مقدس شخصیات کے خلاف سازش کرنا شروع کیا. لیکن ظاہر ہے اللہ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا. قرآن آخری کتاب ہے، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اسلام آخری دین ہے، اب کسی دین کو نہیں آنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تحریف کی گئی تو قرآن نے آ کر اسے ٹھیک کر دیا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ دین اسلام میں تحریف کر دی گئی تو اب کون اسے آ کر ٹھیک کرے گا؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. ایک طرف ایرانی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہمیں عمر سے بدلہ لینا ہے رضی اللہ عنہ. دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عمارت میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک فتح ہو رہے ہیں، اسلام کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اسلامی پرچم پھیل رہا ہے. اب یہ پلاننگ چل رہی ہے ایرانیوں میں بھی، ادھر یہودیوں میں بھی، ادھر عیسائیوں میں بھی، کہ اگر یہ عمر کچھ دن اور زندہ رہ گئے تب تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ فوری طور پر کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ عمر کا کام تمام کیا جائے. اب مجلس بیٹھی، کیا کرنا چاہیے؟ کون عمر کا کام تمام کرے گا؟ اس وقت کی دنیا کے سب سے پاورفل حکمراں، سب سے طاقتور حکمراں، جن کے نام سے بڑے بڑے بادشاہوں کے قدم لرزتے تھے، اور وہ کہاں موجود ہیں؟ راجدھانی میں موجود ہیں، مدینے میں موجود ہیں. اتنا آسان نہیں ہے ان کو شہید کرنا. مشورہ ہو رہا ہے، منتن ہو رہا ہے، دماغ لگایا جا رہا ہے کیا کیا جائے. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ابو لولو فیروز، وہ کہتا ہے کہ میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں. بہرحال اس کو سازش کر کے، پلاننگ کر کے مدینے میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک صحابی، چونکہ وہ بہت ماہر تھا ہتھیار بنانے میں، اور اس وقت ظاہر ہے مسلمانوں کو اس کی ضرورت تھی، مدینہ منورہ آ گیا. ایک صحابی، میں بہت مختصر کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک صحابی نے اس کو لے لیا اپنی غلامی میں، اور یہ طے ہو گیا کہ تم میرے لیے ہتھیار بناؤ گے اور دوسرے اوزار بناؤ گے، اور اس کے بدلے میں تم مجھے اتنا ٹیکس دو، اور میں تمہاری ضمانت لے رہا ہوں تاکہ تم مدینے میں رہ سکو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، یہ مل گیا، اس نے اپنے مالک کی شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہ میرے مالک مجھ سے ٹیکس بہت زیادہ لیتے ہیں، آپ اسے کم کرائیے. حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہاری کمائی کتنی ہے؟ اس نے بتایا میں ہر دن اتنا کما لیتا ہوں، ہفتے میں اتنا کما لیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا پھر تمہارا ٹیکس زیادہ نہیں ہے، تمہاری کمائی بہت اچھی ہے. پھر اس کے بعد حضرت نے کہا کہ تمہارے اوزار تو بڑے شاندار ہیں، بہت اچھا نیزہ بناتے ہو، ایک کام کرو ایک میرے لیے بھی بنا دو. وہ آیا تو اسی ارادے سے تھا کہ حضرت عمر کو کام تمام کرنا ہے، اور پھر حضرت عمر نے
نے اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی، اس کی بات بھی نہیں مانی۔ اب جب حضرت عمر نے فرمایا کہ تم میرے لیے بھی ایک نیزہ بنا دو، تو اس نے دھمکی بھرے لہجے میں کہا آپ کے لیے تو میں ایک ایسا نیزہ تیار کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسکرائے اور وہاں سے واپس ہو گئے، اور واپس ہوتے ہوئے حضرت عمر کی بصیرت اپنے ساتھیوں سے آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا حکم دیجیے اسے گرفتار کر لیا جائے، اس کی جرت کیا آپ کو دھمکی دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تو اس نے صرف کہا ہے، کیا تو نہیں ہے نا، تو ایسے کیسے گرفتار کر لیا جائے؟ بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو اپنے ساتھ دربان رکھ لینا چاہیے، حضرت عمر نے منع فرما دیا۔ اب ادھر اس نے پلاننگ شروع کی کہ کس طرح حضرت عمر سے بدلہ لیا جائے۔ ایک طرف یہ چل رہا ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، دوسری طرف عمر بن خطاب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور صرف شہادت کی دعا نہیں مانگ رہے، مدینے میں شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم اس زمانے کا جغرافیہ دیکھیں، اس وقت کے سینریوں پر نگاہ ڈالیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمر کی دعا قبول ہونا تو ناممکن ہے۔ حضرت عمر دارالحکومت میں موجود ہے، جہاد ہو رہا ہے بارڈر پر، ظاہر ہے شہادت پانے کے لیے حضرت عمر کو جانا پڑے گا، اور صحابہ کرام نے منع کر رکھا ہے، خاص طور پر حضرت علی نے اس بات کو منع کر رکھا ہے کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے، آپ تو اس وقت امت کی جان ہے۔ آپ حضرت علی کے الفاظ کہتے ہیں جس طرح چکی ہوتی ہے اور چکی کے بیچ میں وہ ڈنڈا ہوتا ہے جس کے ارد گرد پوری چکی گھوم رہی ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا آپ امت کے درمیان چکی کے اس ڈنڈے کی مانند ہے کہ آپ پر پوری امت کا دار و مدار ہے، آپ باہر نہیں نکلیں گے۔ اور حضرت عمر کے دل میں شہادت کی تمنا انگڑائی لے رہی ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دیار میں شہادت کی موت ملے، اور ادھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما کر اس طرح حضرت عمر کی دعا کے قبول ہونے کا انتظام فرما رہے ہیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے عمر دعا کریں، عمر کچھ مانگے تو اللہ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ عمر تو وہ ہے کہ جن کے مشورے پر اللہ آیات نازل فرماتے ہیں، عمر تو وہ ہے جن کے مشوروں پر اللہ احکامات نازل فرماتے ہیں، اور عمر کسی چیز کی تمنا کرے، عمر کسی چیز کی دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر عمر شہادت کی دعا کر رہے ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا انتظام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، یہ شخص ہتھیار میں دھار لگا کے اور اس کو زہر میں بجھا کر جا کر منبر کے پاس چھپ گیا۔ صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، اندھیرا ہے، روشنی بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے نیت باندھتے ہیں اور تلاوت شروع کرتے ہیں، یہ حضرت عمر پر حملہ کر دیتا ہے، اور حملہ ایسا شدید کرتا ہے کہ آپ کی ساری آنتیں اور پیٹ وغیرہ سب کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر نماز ہو رہی ہے تو صحابہ کرام کی صفیں لگی ہوئی ہیں، پہلی صف سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، صحابہ اس کو صف کو ایسے صحابہ کرام ملا لیتے ہیں کہ یہ باہر نہ جانے پائے، تو جو صحابہ سامنے ہوتے ہیں ان پر بھی حملہ کرتا ہے، دوسری صف والوں پر بھی حملہ، تیسری صف والوں پر بھی حملہ، اس طرح کئی صحابہ کرام کو مارتا ہوا اور ان کو زخمی کرتا ہوا یہ آگے بڑھتا ہے، اور جب اس کو لگتا ہے کہ اب میرا بچ پانا مشکل ہے تو اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کو مارنے والا ابو لولو فیروز ہے، وہی غلام ہے جس نے آپ کو دھمکی دی تھی، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر نے تو اللہ سے دو دعائیں مانگی تھی، شہادت کی اور نبی کے گھر کی، نبی کے شہر کی۔ اللہ کا حضرت عمر پر خصوصی فضل ہے اور خصوصی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید دو انعامات عطا فرما رہے ہیں۔ عمر شہادت مانگ رہے ہیں، اللہ نے شہادت عطا فرمائی۔ عمر نے نبی کا شہر مانگا، اللہ نے نبی کا شہر عطا فرمایا۔ اب باقی دو انعام اللہ نے اپنی طرف
اور نبی کا پڑوس بھی اور نبی کا حجرہ بھی عطا فرمایا۔ آج بھی حضرت عمر پیارے آقا کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ دنیا کفر نام رگڑ کر مر جائے، نہ وہ حضور کی زندگی میں انہیں الگ کر سکے، نہ حضور کے جانے کے بعد الگ کر سکے، اور کل میدان محشر میں بھی انشاءاللہ اسی طرح تینوں کھڑے ہوں گے، ایک طرف حضور ہوں گے تو حضور کے ایک طرف ابوبکر ہوں گے اور عمر ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، تو آپ اس وقت جو عشرہ مبشرہ کے 6 صحابہ بچے ہوئے تھے ان کی ایک کمیٹی بناتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ تو معلوم ہے، وہ صحابہ جن کو ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کو آپ کمیٹی بنا رہے ہیں اور ان کے حوالے کرتے ہیں کہ تم اپنے لیے ایک خلیفہ کا انتخاب کر لو۔ ان میں سے 3 حضرات اپنا نام واپس لے لیتے ہیں، اب بچتے ہیں 3، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت علی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس بات پر اپنا نام واپس لے لیتے ہیں کہ تم دونوں مجھے حکم بنا دو کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں، تو میں اپنا نام واپس لیتا ہوں۔ یہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمانوں کی رائے لیتے ہیں اور مسلمانوں کی رائے ہوتی ہے کہ حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس طرح حضرت علی حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، پوری امت بیعت کرتی ہے اور حضرت عثمان خلیفہ بن جاتے ہیں۔ ادھر دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے عمر کا نام تمام کر دیا، اب ہماری پلاننگ کامیاب ہوگی۔ یہودی یہ سوچ رہے ہیں اب ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لیں گے۔ رومی یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم سے لڑنے والا کوئی بچا نہیں، اور ایرانی یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم نے اپنا بدلہ اور انتقام لے لیا۔ لیکن نہیں، ان کا یہ خواب زیادہ دن تک باقی نہیں رہا۔ حضرت عثمان کے ہاتھ میں خلافت آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال کے دور میں 8 سال شروع کے ایسے گزرے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے خلافت کا تسلسل ہے، جو ایک لیگیسی حضرت ابوبکر دے کر گئے تھے اور جس کو آگے بڑھایا حضرت عمر فاروق نے، اسی کو باقی رکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ اسی طرح فتوحات ہو رہی ہیں، اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، ملک در ملک فتح ہو رہے ہیں، لوگ جھوم در جھوم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضرت عثمان کے زمانے میں وہ عظیم الشان کارنامہ جو مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا بنا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے پاس اپنا بحری بیڑا نہیں ہے، سمندری جنگ اگر ہو جائے تو مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں ہے جنگ لڑنے کے، لہذا بحری بیڑا بنانا چاہیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بیت المال میں کہ بحری بیڑے کو بنایا جا سکے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے، باقی کام میرے اوپر چھوڑ دیجئے۔ بہرحال ان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان کی سرپرستی اور حضرت امیر معاویہ کی نگرانی میں ایسا اسلامی بحرہ تیار ہوتا ہے، بحری بیڑا تیار ہوتا ہے کہ اس وقت کی سپر پاور طاقت قیصر کے پاس 650 بحری بیڑے تھے، اور حضرت امیر معاویہ اس وقت مسلمانوں کی 1100 بحری بیڑے تیار کراتے ہیں۔ قرآن جو جمع ہوا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ بڑے بڑے تاریخی کارنامے ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئے۔ ادھر عبداللہ ابن سبا نے کیا کام کیا، چونکہ اس کو اسلام پر حملہ کرنا تھا، مذہبی اسلام کی اصل تصویر کو بگاڑنا تھا، تو اس نے کیا کام کیا، اس نے الگ الگ ممالک میں چکر لگائے، اور سارے ممالک کے چکر لگانے کے بعد ایران پہنچا۔ ایران پہنچنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ میں یہاں سے اپنے مہم کی شروعات کر سکتا ہوں۔ ایرانیوں کا ایک خاص مزاج تھا، وہ مزاج تھا ہیرو ورشپ کا۔ جو طاقتور ہوتا تھا، جو ان کی نگاہ میں بڑا ہوتا تھا، وہ اس کو اور اس کے اولاد کو، اس کے گھر والوں کو معصوم سمجھتے تھے۔ اب اس نے کیا کام شروع کیا، اس نے ان کے درمیان جا کر یہ شوشہ چھوڑا کہ نبی کے بعد تو خلافت کے اصل حقدار علی تھے،
اور یہ پوری تاریخی حقائق سے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. سب سے پہلے ابو بکر اور عمر کی خلافت کا انکار کرنے والا ایک یہودی تھا. اس نے جا کر ایرانیوں کے دماغ میں یہ زہر گھولا کہ خلافت کے حقدار علی تھے. چونکہ ایران نیا نیا فتح ہوا ہے، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کے اندر سے وہ جو مزاج کا خاص ایرانیوں کا ابھی وہ نکلا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس نے مہم بنا کر یہ کام کرنا شروع کیا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے حضرت علی کا حق چھینا ہے، خلیفہ تو علی کو ہونا چاہیے. ظاہر ہے حضرت ابو بکر تو دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر بھی چلے گئے، اب حضرت عثمان موجود ہیں، اور اس نے دھیرے دھیرے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی تیاری شروع کرائی. دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شہر آباد ہوا جسے کوفہ کہا جاتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص ان کی نگرانی میں کوفہ شہر آباد ہو رہا ہے. کوفیوں کا ایک خاص مزاج تھا کہ وہ بات بات پر لڑنا، جھگڑنا، اپنے حکمرانوں سے ہمیشہ ناخوش رہنا، ان کی شکایتیں کرنا، ہنگامہ کرنا، یہ کوفیوں کا عام مزاج تھا. اور حضرت عمر کی پوری زندگی ان سے پریشان رہنے میں گزر گئی. جس کو بھی وہاں حاکم بنا کر بھیجا جاتا یہ اس کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتے، کسی سے خوش نہیں. حضرت عمر نے الگ الگ لوگوں کو وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا لیکن کوئی نہیں چل پایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے پریشان ہو گئے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں لیٹے یہی سوچ رہے تھے کہ میں کوفے والوں کا کیا کروں. آپ کی آنکھ لگ گئی. اتنے میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ وہاں پہنچ گئے. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تاریخ میں ان کو بھی بڑا بدنام کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پہچان گئے، پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کوفے والوں سے پریشان ہو گیا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا ان کا کیا کیا جائے. جس کو بھیجتا ہوں انہیں اسی سے شکایت ہوتی رہتی ہے. اب میری یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کے لیے کیسے گورنر کا انتخاب کروں. اگر میں کسی بہت متقی اور پرہیزگار کو بھیجتا ہوں تو اس کے اندر حکومت چلانے کی صلاحیت کم ہے، اور کسی حکومت چلانے والے آدمی کو بھیجوں تو اس کے اندر میں وہ تقویٰ نہیں دیکھتا ہوں جو ہونا چاہیے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ دیتے ہیں اور آپ حضرت عمر کو مشورہ دیتے ہیں، دیکھیے اگر آپ کسی بہت دیندار، بہت متقی پرہیزگار کو بھیجیں گے اور وہ سلطنت چلانے میں کمزور ہوگا تو وہ اپنے تقوی کی وجہ سے اپنا تو فائدہ کر لے گا لیکن سلطنت کی کمزوری کی وجہ سے وہ امت کا نقصان کرے گا. اور اگر آپ کسی ایسے آدمی کو بھیجتے ہیں جو تقوی تو اس معیار پر تو نہیں ہے لیکن حکومت چلانے کا ماہر ہے تو وہ اپنا معاملہ اس کے ساتھ رہے گا دینداری کا لیکن اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا. پھر اس وقت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا کے ممبران تھے وہ بھی تشریف لے آتے ہیں، وہ بھی یہی رائے دیتے ہیں. پھر حضرت عمر فرماتے ہیں ایسا ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کہ میں آپ کو ہی وہاں کا گورنر بنا دیتا ہوں. اور پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ تا حیات حضرت عمر کی پوری زندگی کوفہ کے گورنر رہے. اب یہ کوفی جنہیں بات بات پہ تماشا کرنے کی عادت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے یہ تماشا شروع کیا. حضرت عثمان کو بعض صحابہ نے مشورہ دیا، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ نے اور دیگر صحابہ نے بھی مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے ورنہ یہ ایسے نہیں مانیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کوفیوں ان لوگوں کو جو تماشے کر رہے تھے ملک بدل کر کے ملک شام بھیج دیا حضرت معاویہ کے پاس تاکہ ان کا علاج ہو. لیکن یہ ایسے سخت جان لوگ تھے کہ وہاں بھی ان کا علاج نہیں ہو سکا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے صحابی کو جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے اور غالباً ان کا نام عبد الرحمن تھا، ان کو کوفہ کا گورنر بنایا اور انہوں نے جا کر قاعدے سے ان کا علاج کیا. جب ان پر سختی کی گئی تو یہ مان گئے، تماشے بند کر دیے انہوں نے.
لیکن وہ جو فطرت ہوتی ہے وہ تو جاتی نہیں ہے. جب ان کو یہ لگا کہ کچھ دوسرے کوفی بھی ہماری ہاں میں ہاں ملانے کو تیار ہے, انہوں نے پھر تماشے شروع کر دیے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے طرح طرح کے مطالبات کرنے شروع کر دیے. ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے, آپ نے فلک کو حاکم بنایا ہے اس کو ہٹائیے, اور اپنے لوگوں کی خلاف گورنری کی پیشکش کرنا شروع کی. اور اس میں ان کو سپورٹ ملا ہے عبداللہ ابن سبا کی اس تحریک کا جو ایران سے چل رہی تھی. ادھر عبداللہ ابن سبا کی تحریک کہ خلافت کے حقدار علی ہیں, ان لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا. ادھر کوفیوں کی یہ شرارتیں, یہ دونوں مل کر اتنا مضبوط شکل اختیار کر گئی کہ ان نالائقوں نے حج کا بہانہ بنا کر یہ لوگ آئے اور مدینے پر قبضہ کر لیا. اس کی بڑی تفصیل ہے, بڑی رودات ہے, جس کو مختصر وقت میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے. میں آپ کو صرف پس منظر بتا رہا ہوں کہ کربلا میں جو کچھ ہوا اس کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, کون لوگ ہیں. 50 دن تک مدینے کا محاصرہ رہا. مسلمانوں کی بڑی تعداد حج کرنے گئی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے حج کے مہینے میں. 40 دن تک حضرت عثمان کو پانی نہیں پینے دیا گیا, مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دیا گیا, اور 40 دن کے بعد حضرت عثمان اپنے گھر میں محصور ہیں, روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گھر میں گھس کر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور مطالبہ کیا ہے کہ آپ خلافت چھوڑیے, استعفا دیجیے, آپ کو خلیفہ نہیں رہنا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان پر جو الزامات لگائے گئے, ایک موقع پر حضرت عثمان نے اس کی صفائی کی اور اس کی تعریف فرمائی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور دوبارہ جب ان بلبائیوں نے حضرت عثمان پر اعتراض کیا ہے تو اس کا جواب بھی حضرت علی نے دیا ہے. لیکن آج ہمارے زمانے میں, آج سے 50-60 سال پہلے ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں جن کا بڑا نام ہے, شاید ان کا نام لینے سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو. انہوں نے ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت کے نام سے. وہ اعتراضات جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کیے گئے, جن کا جواب حضرت عثمان نے دیا, جن کی تعریف حضرت علی نے فرمائی, وہ اعتراضات جو بلبائیوں نے حضرت عثمان پر لگائے اور ان کے جوابات حضرت علی دے چکے, ان صاحب نے بھی وہی اعتراضات اپنی کتابوں میں لکھ مارے. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے, اور یہاں سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پھر اس کی بنیاد پر وہ مسلمان جو دنیا کفر کے خلاف لڑ رہے تھے اور جھک کر جھک ممالک در ممالک فتح ہو رہے تھے اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا تھا. اور آپ اندازہ لگائیے 10 ہجری میں پیارے آقا دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, عرب تک اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے, اور 2.5 سال حضرت ابو بکر کے, 10 سال حضرت عمر کے, اور 12 سال حضرت عثمان کے, ان 25 سالوں میں آدھی دنیا سے زیادہ علاقے پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے. اتنی تیزی سے یہ اسلامی پرچم لہرا رہا ہے, اور حضرت عثمان کی شہادت ہوتے ہی 5 سال تک مسلمان صرف آپس میں رہے ہیں, اور تقریباً 83,000 مسلمانوں کی گردنیں اس میں نپی ہیں. 83,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں اور آپس میں شہید ہوئے ہیں. یہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہے امت کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا. مطالبہ ہے آپ استعفا دیجیے. حضرت عثمان فرما رہے ہیں کہ پیارے آقا نے منع کیا تھا, تو عثمان تمہیں اللہ تعالیٰ خلافت کی قمیص پہنائیں گے, اسے اتارنا مت. تو میں اتار نہیں سکتا, استعفا نہیں دے سکتا, نبی نے منع فرمایا تھا. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ان کے ارادے نیک نہیں ہیں, یہ لوگ کوئی بہت بڑا تماشا کر سکتے ہیں. آپ دنیا کے سب سے سپر پاور حکمراں ہیں, آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے, ایک اشارہ کیجئے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ 1800 اور 2000 لوگ ہیں جنہوں نے تماشا مچا کے رکھا ہے پورے مدینے میں, آپ اشارہ کیجئے. حضرت عثمان فرما رہے نہیں, یہ کلمہ پڑھتے ہیں, یہ مسلمان ہیں, میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے کہنے پر کسی ایمان والے کی گردن کاٹی جائے, میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا. اور پھر آپ یاد کیجئے وہ جب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ یہ کلمہ پڑھتا تھا۔ ایک صحابی نے میدان جنگ میں گردن مار دی، اور ہوا یہ کہ جب اس دشمن کو یہ لگا کہ اب میرا کام تمام ہونے والا ہے تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، لیکن صحابی کو معلوم تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس کی گردن مار دی، پیارے آقا تک بات پہنچی، آقا نے فرمایا تم کیا جواب دو گے جب کل میدان محشر میں اس نے سوال کر لیا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مجھے مارا گیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ چاہے جیسے بھی ہو ان کو کلمے کا تحفظ حاصل ہے، میں اپنے جیتے جی تو کسی مسلمان کو قتل نہیں کروا سکتا۔ حضور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ آپ کو شہید کر دیں گے، آپ نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، آپ ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں دیتے، کچھ تو کیجیے، آپ یہاں رہیں گے تو یہ لوگ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک کام کریے، آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیے، وہاں لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں، وہاں یہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں، یہ لوگ بھی میرے پیچھے آ جائیں اور وہاں آ کر یہ تماشا کریں تو میں نبی کی اس وعید کا مستحق ہو جاؤں کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص مکہ مکرمہ میں خون خرابہ کرے گا اسے آدھی دنیا کے برابر عذاب دیا جائے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تیسرا مشورہ دیا گیا تو پھر آپ ایک کام کریں، آپ حضرت معاویہ کے پاس ملک شام چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ بہرحال حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور جن لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کی اس میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ اس میں دو طبقہ ہے، ایک تو کوفیوں کا ہے اور دوسرا ان سواریوں کا بھی ہے جن کا یہ دماغ بھر کے لایا گیا تھا کہ خلافت کے حقدار علی تھے، ایسے لوگ بھی شامل ہیں، اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ملک شام میں ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اختلاف کیا کہ پہلے حضرت علی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، اس کے بعد ہم بیعت کریں گے۔ یہ بڑا نازک موڑ ہے جسے سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اور حقیقت میں آپ کو بتلاؤں کہ بات شروع ہوئی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بس میں اپنی بات ختم کروں۔ آپ کو مجھے پس منظر سمجھانا ہے، اصل بات یہ کربلا پھر کبھی۔ جب اس پس منظر کو آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دشمنوں نے کیسی چال چلی ہے اور کس طرح اسلام کے اوپر انہوں نے خنجر گھونپا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کا اختلاف ہوا۔ دوسری بڑی جنگ صفین ہوئی، اس سے پہلے جنگ جمل ہوئی حضرت عائشہ کے ساتھ، جس کو ابھی ہم ذکر نہیں کرتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ صفین ہوئی اور تقریباً 70,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے، حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں اور حضرت علی بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی کا مرتبہ حضرت معاویہ سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، بہت بڑا مقام ہے حضرت علی کا، لیکن صحابی تو دونوں ہیں، جنتی تو دونوں ہیں، نبی اللہ کی رضا دونوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شک ہے اس بات پر؟ جب دو جنتیوں کے بیچ اختلاف ہو رہا ہے، جب نبی کے دو لاڈلوں کے بیچ میں اختلاف ہو رہا ہے، جب دو ایسے لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہو رہا ہے جن سے اللہ راضی ہو چکے ہیں، تو اب ان کے بعد آنے والوں کی کیا حیثیت ہے جو کہیں کہ کون صحیح اور کون غلط؟ ہماری آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ دونوں جنتی ہیں اور ہمیں اپنا انجام نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم جنت میں جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے، لیکن ان کے بارے میں پتا ہے کہ معاویہ بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے۔ تو ہمیں یہ حق اس نے دے دیا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون صحیح کون غلط، ان کا معاملہ وہ جانے، نبی جانے، اللہ جانے، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے۔ بہرحال اختلاف ہوا، 5 سال تک یہ اختلاف چلا، لڑائیاں چلی،
ایک وقت وہ آیا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ دونوں نے یہ ارادہ فرما لیا کہ ہمیں آپس میں صلح کرنی ہے، اور جب دشمنوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ سے صلح کا ارادہ فرما رہے ہیں، تو انہی نالائقوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ انہی نالائقوں نے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، انہی نالائقوں نے جنہوں نے 5 سال تک مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا، اختلاف پیدا کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ صلح ہو گئی، اگر یہ دونوں مل گئے، تو وہ آگ جو ہمارے سینوں میں جل رہی ہے، عبداللہ ابن سبا کی وہ کوشش جو حضور کے زمانے سے اور حضرت ابو بکر کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، اور ایرانیوں کی وہ کوشش جو حضرت عمر کی شہادت سے شروع ہوئی ہے، اور کوفیوں کی یہ تماشے بازی، یہ سب مل کر اتنی محنت سے ہم نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا ہے، اگر انہوں نے صلح کر لی تب تو ہماری ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی، اور اس کے بعد سب سے پہلے گردن ہماری کاٹی جائے گی۔ تو ان نالائقوں نے صبح فجر کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ انہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خارجی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، خلیفہ بنے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن کون ہے؟ حضرت حسن بھی نبی کے نواسے ہیں، حضرت حسن بھی نوجوانان جنت کے سردار ہیں، حضرت حسن بھی ان تمام فضیلتوں کے حقدار ہیں جن کے حقدار حضرت حسین ہیں، اور حضرت حسن وہ ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور عنقریب یہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ ان جملوں کو یاد رکھیے پیارے آقا کے۔ آپ نے فرمایا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا۔ وہ 2 عظیم جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک جماعت حضرت علی کی ہے، ایک جماعت حضرت معاویہ کی ہے، اور دونوں جماعتوں کے بارے میں پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتیں ہیں۔ اب مجھے بتلاؤ، آج 1400 سال کے بعد کوئی مولوی کیمرے میں بیٹھ کر اگر یہ بیان کرے کہ حضرت معاویہ غلط تھے اور انہوں نے غلطی کی اور انہوں نے یہ غلط کیا اور وہ غلط کیا، تو اس کی سنو گے یا حضور کی سنو گے؟ پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ 2 مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتیں، اور دوران جنگ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کے 2 شہید ہیں اور حضرت معاویہ کے 2 شہید ہیں، یہ دونوں جنتی ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں دونوں جنتی ہیں، ہمارے مقتول بھی جنتی، معاویہ کے مقتول بھی جنتی۔ اور دوران جنگ رومی بادشاہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھتا ہے کہ معاویہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے اور علی کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، ایسا کرو میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، پھر دونوں مل کر علی کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ تو حضرت معاویہ کے وہ تاریخی الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا او رومی کتے، اگر تیرا یہ ارادہ ہے تو سمجھ لینا کہ علی کی فوج میں شامل ہو کر سب سے پہلے جو شخص اس سے لڑائی لڑے گا وہ معاویہ ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم، ٹھیک ہے ایک اختلاف ہوا، یاد رکھنا صحابہ کا اختلاف بھی اللہ کی خاطر ہوا ہے، دین کی خاطر ہوا ہے۔ صحابہ کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہے، صحابہ کی دشمنی بھی اللہ کے لیے، صحابہ کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کرام کا ہر کام کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت علی نے ایک فیصلہ لیا کہ پہلے حکومت کو مستحکم کیا جائے، پھر دشمنوں سے اور قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ کیا، دیانتداری کے ساتھ کیا، اور صرف اللہ کی خاطر لیا۔ اور حضرت معاویہ نے جو فیصلہ لیا کہ نہیں پہلے بدلہ لیا جائے گا اور پھر بیعت کی جائے گی، وہ بھی صرف اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اور اخلاص کے ساتھ لیا۔ ہاں ہمارے علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک اجتہاد کیا، چونکہ حضرت علی خلیفہ راشد ہیں اور ان کا مقام حضرت معاویہ سے بہت بلند ہے، اس لیے یہ حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا تھی۔ اجتہادی خطا کسے کہتے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں،
یا تو صحیح اجتہاد کرتا ہے یا غلط اجتہاد کرتا ہے. صحیح اجتہاد کرتا ہے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے, اور اگر اس سے اجتہاد میں خطا ہو گئی تب بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی, لیکن یہ ناکارہ, چھوٹی زبان, چھوٹا منہ. میرا علماء سے بھی سوال ہے کہ جب دو مجتہدین کے درمیان الگ الگ اجتہاد ہوا اور اس میں اختلاف ہوا, تو آج ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط تھا؟ صحابہ یہ فیصلہ کریں. حضرت ابو حنیفہ میں اور امام شافعی میں اختلاف ہوا, اسی زمانے کے علماء نے طے کر دیا. جو حنفی ہیں وہ یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا اجتہاد صحیح ہے لیکن غلطی کا بھی احتمال ہے, اور امام شافعی کا اجتہاد غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا بھی احتمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا اجتہاد صحیح لیکن غلطی کا بھی احتمال ہے, اور ابو حنیفہ کا اجتہاد غلط لیکن صحیح ہونے کا بھی احتمال ہے. تو مجتہدین کو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ رائے رکھیں, اور ہم یہ فیصلہ کریں کہ صحابی کے رسول کا اجتہاد غلط, اس میں صحیح ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں. بہرحال ہمیں اس بحث میں نہیں جانا. خلاصہ یہ ہے کہ دونوں صحابی ہیں, زبان کھولتے ہوئے اپنا انجام یاد رکھنا. اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں. پھر کیا ہوا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت لی, اور اس شرط کے ساتھ بیعت لی کہ بیعت کرنے والوں کی بیعت میرے لیے, اور اگر میں کل کو جا کر کسی کے ہاتھ پر بیعت کر دوں تو ان تمام لوگوں کی بیعتیں خود بخود ادھر ٹرانسفر ہو جائیں گے. 6 مہینے تک بیعت کا سلسلہ چلتا رہا. جب سارے لوگ حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تو حضرت حسن نے پیغام بھیجا حضرت معاویہ کے پاس, چچا جان تشریف لائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بلینک پیپر بھیجا دستخط اور مہر لگا کر کہ بیٹا بھتیجے تم جو شرط لکھنا چاہو وہ شرط اس پر لکھ دو, میں پہلے سے دستخط اور مہر لگا کر بھیج رہا ہوں. دمشق کی جامع مسجد ہے, مسلمانوں کا اجتماع لگا ہے, تخت سجا ہوا ہے, پوری دنیا کی نگاہیں ہیں کہ 5 سال کا اختلاف ختم ہونے جا رہا ہے. دیکھو کیا ہوتا ہے, حضرت معاویہ تشریف لاتے ہیں, حضرت حسن حضرت معاویہ کو تخت پر بٹھاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں تمہیں یاد ہوگا کہ بیعت لیتے وقت میں نے کہا تھا کہ تمہاری بیعت میرے لیے, اور اگر میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو تمہاری بیعت ادھر منتقل ہو جائے گی. تمہیں یاد ہے؟ سب نے کہا جی جی مجھے یاد ہے. آپ نے فرمایا گواہ رہو, میں تم سب کے سامنے حضرت معاویہ کو اس امت کا امام تسلیم کر رہا ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. اور حضرت حسن نے بھی بیعت کی, اپنے بھائی حضرت حسین سے کہا تم بھی بیعت کرو, اور پوری امت نے بلا تفریق بلا استثناء حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت معاویہ کو اس امت کا بلا اختلاف قائد اور امیر تسلیم کیا. اور یہ بات حضرت حسن نے خود سے نہیں کی, حضرت حسن اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے والد کی بھی منشا یہ تھی کہ ہم صلح کر لیں. وہ سمجھ گئے تھے کہ دشمنوں نے ہمیں لڑا کر اپنا الو سیدھا کیا ہے, ہمیں اب صلح کر لینی چاہیے. اور جب والد نے صلح کا ارادہ کیا تو دشمنوں نے آپ کو شہید کر دیا. اب حضرت حسن یہ جانتے تھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اولاد ہونے کے ناطے اور بڑا بیٹا ہونے کے ناطے کہ میں اپنے باپ کی اس آخری خواہش کو پورا کروں. اور حضرت حسن نے صرف 6 مہینے میں صرف اپنے باپ کی خواہش کو پورا نہیں کیا بلکہ نبی کی اس پیشین گوئی کو بھی پورا فرمایا جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی. جب حضرت حسن بہت چھوٹے تھے آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. یہ صلح ہوئی ہے حضرت عمر, حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان. حضرت معاویہ نے خلیفہ وقت کم ہے, حضرت معاویہ نے خلیفہ بننے کے بعد آرڈر جاری کیا جتنے لوگ حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے سب کی گردن ناپی جائے. جتنے لوگوں نے 5 سال تک بے وقوف بنایا ہے مسلمانوں کو ان سب کی گردن ناپی جائے. اور پھر ایک ساتھ جو جہاں موجود تھا جتنے دنیا کفر کے اور دنیا مجوسیت کے امام تھے ان سب کو پھانسی پر چڑھایا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا سب سے زیادہ عمر سے نفرت کرتی ہے, پھر معاویہ سے نفرت کرتی ہے. دنیا میں کفر کو سب سے زیادہ تکلیف حضرت عمر کے بعد حضرت معاویہ سے ہے. کیوں؟ سب سے پہلے جو کمر توڑی ہے وہ حضرت عمر نے توڑی ہے, اور اس کے بعد جو کمر توڑی ہے وہ حضرت معاویہ نے توڑی ہے. اور پھر 20 سال تک ہمیں وہ نمونہ نظر آتا ہے حضرت
معاویہ کی خلافت میں جو حضرت عمر کی خلافت میں تھا اور حضرت عثمان کی شروع کی 8 سالہ خلافت میں تھا. ایسا امن، ایسا انصاف، ایسا چین، ایسا سکون اور فتوحات پر فتوحات ہو رہی ہیں. دشمنوں کی کمر توڑی جا رہی ہے. سارے دشمن ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہے. 20 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے اور سارے صحابہ بشمول حضرت حسن، بشمول حضرت حسین ان کی خلافت پر مطمئن رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ان شرائط کی پاسداری نہیں کی جو شرائط، جو کنڈیشن حضرت حسن سے ساتھ طے کی گئی تھی. کیسے بے غیرت لوگ ہیں جو حضرت حسن اور حضرت حسین کو ان کے الزام ٹھہراتے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت معاویہ کی خلافت کے تقریباً 9.5 اور 10 سال تک حضرت حسن زندہ رہے اور حضرت معاویہ سے وظیفہ بھی لیتے رہے، ان کی مجلسوں میں بھی جاتے رہے. اگر حضرت معاویہ نے ان شرائط کی پاسداری نہیں کی تھی تو نعوذ باللہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم سے زیادہ بے غیرت حضرت حسن تھے. اور حضرت حسن کے جانے کے بعد مزید 10 سال حضرت حسین موجود رہے حضرت معاویہ کی زندگی میں. وہ بھی اسی طرح حضرت معاویہ کے پاس آتے جاتے رہے. سن 56 ہجری میں حضرت معاویہ 40-41 ہجری میں خلیفہ بنے اور 60 کی ہجری. اب لفظ خلیفہ پر بھی مجھے بات کرنی ہے. ہمارے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ خلیفہ مت کہو، اخبار میں چھپ گیا خلیفہ عادل تو لوگوں کو اس پر اعتراض ہے. تم عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد کہہ سکتے ہو اور معاویہ کو خلیفہ کہنے میں تمہاری جان نکل رہی ہے، جبکہ معاویہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، نبی کے معتمد ہے، ابو بکر عمر عثمان کے معتمد ہے، حضرت حسن کے معتمد ہے، حضرت حسین کے معتمد ہے. ان کو خلیفہ کہنے میں تمہاری جان نکل رہی ہے. بہرحال تم تو ہارون رشید کو خلیفہ راشد کہہ دیتے ہو. بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ خیال کیا کہ ان حالات سے نکل کر امت کی کمان ہمارے ہاتھ میں آئی تھی اور اسلامی سلطنت پھیل چکی ہے. اب وہ تقوی والے بھی موجود نہیں، وہ ایمان والے بھی موجود نہیں، ہر طرح کے لوگ شامل ہو گئے سلطنت میں. اب اگر میں دنیا سے چلا گیا، میری بھی عمر ہو گئی ہے، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو ایسا نہ ہو کہ امت کی کمان سنبھالنے والا کوئی نہ ہو. آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں حکومت کا نظام سنبھالنے کے لیے تقوی کو دوسرے نمبر پر رکھوں گا اور انتظام و انسجام کی صلاحیت کو پہلے نمبر پر رکھوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ یزید جو میرا بیٹا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، لہذا اس کو ولی عہد بنایا جائے. اور حضرت معاویہ نے اس وجہ سے یہ نہیں سوچا کہ وہ حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، بلکہ اس وجہ سے سوچا کہ حضرت معاویہ اس کو اس کا اہل سمجھتے تھے. حضرت معاویہ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان فرمایا. اس موقع پر تقریباً اکثر لوگوں نے اس سے اتفاق کیا. 5 نام آتے ہیں جنہوں نے اختلاف کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے اور حضرت حسین بن علی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے صرف ایک روایت ہے، ایک جگہ ان کا نام آتا ہے، باقی 4 نام آتے ہیں جنہوں نے اختلاف کیا. 60 ہجری میں حضرت معاویہ دنیا سے جاتے ہیں. اب حضرت 3 لوگ بچے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر دنیا سے جا چکے ہیں، 3 لوگ بچے ہیں. غالباً حضرت عبداللہ ابن زبیر جا چکے ہیں. اب 3 لوگ بچے، حضرت حسین اور یہ دو عبداللہ. ان دونوں نے مخالفت کی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ صرف مخالفت کریں، آپ ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں. لیکن حسین تو حسین تھے، وہ جس بات کو صحیح سمجھ لیتے تھے پھر کوئی ان کو اس سے ہٹا نہیں سکتا تھا. آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. کوفہ والے وہی کوفہ والے میں ختم کر رہا ہوں، مولانا دیکھ رہے مجھے کہ میں نے وقت دیا تھا 10 منٹ زیادہ ہو. وہی کوفہ والے جنہوں نے پہلے اتنے تماشے کیے، اب انہیں یہ لگا کہ اب ہمیں پھر ایک بار موقع ملے گا مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے. انہوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھنا شروع کیے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں. آپ یزید کو اہل نہیں مانتے، ہم بھی اسی کے قائل ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو اپنا امیر بنائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ فرماتے ہیں. آپ کے چچا، آپ کے بھائی حضرت علی کے دوسری بیوی سے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ یہ بھی آپ کو منع فرماتے ہیں. آپ کے چچا حضرت، بلکہ نانا حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس وہ موجود ہیں، وہ آپ کو منع فرماتے ہیں کہ کوفہ مت جائیے.
اور بھی کئی صحابہ منع فرماتے ہیں، لیکن حضرت حسین کوفہ جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں اپنے چچا زاد بھائی کو کہ وہاں پہ جا کر جائزہ لو۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہاں جن لوگوں نے خط لکھا تھا وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت حسین کو یہ اطلاع پہنچاتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے، یہاں حالات سازگار ہیں۔ ادھر جیسے ہی حضرت حسین کو اطلاع پہنچتی ہے آپ روانہ ہو جاتے ہیں مکہ مکرمہ کوفہ کے لیے، اور ادھر حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبداللہ بن زیاد کو عبیداللہ بن زیاد کو خلیفہ گورنر بنا دیا گیا ہے۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا کہ جس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے اگر وہ صحیح نہیں بتاتا تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حضرت مسلم بن عقیل گرفتار کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، اور یہ جتنے لوگ جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا کہ آپ آئے ہم ہمارا آپ کا ساتھ دیں گے، کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ادھر حضرت حسین روانہ ہو چکے ہیں۔ کوفہ پہنچنے سے کچھ میل پہلے حضرت حسین کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، اور جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے غداری کی ہے۔ سنیے حضرت حسین ارادہ فرماتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے واپس لوٹیں گے۔ باطل کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے تھے، ایسے معرکہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے جیسے کربلا کفر اور اسلام کے درمیان جنگ تھی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا حضرت حسین موت کے ڈر سے ایک اسلامی جنگ کو چھوڑ کر بھاگتے؟ نہیں، وہ تو جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ انہیں پتہ چلا کوفے والوں کی خطوط کی بنیاد پر آپ تشریف لے جا رہے تھے، اور جب پتہ چلا کہ کوفیوں نے دھوکہ دے دیا ہے تو آپ نے اپنا ارادہ ترک فرما لیا، آپ واپس جانے لگے۔ تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں اور بیٹوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ابا جان گئے تھے اور شہید ہو گئے، اب ہم کس طرح ان کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ حضرت حسین ارادہ فرماتے ٹھیک ہے پھر میں بھی چلتا ہوں۔ آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں، کوفہ سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ یزیدی فوج موجود ہے، اب اپنا راستہ بدل کر کربلا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کربلا پہنچتے ہیں تو وہاں یزید کی فوج سے آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ بس میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ لوگ جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا یہ دھوکہ دے چکے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یزید سے جنگ کرنے گئے تھے، کفر کے خلاف جنگ کرنے گئے تھے، حضرت حسین تین باتیں رکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ایسا ہے کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں کوئی حکومت کے خلاف محاذ قائم کرنے نہیں آیا ہوں، ایسا کرو مجھے واپس چلے جانے دو، مجھے کیا کرنے دو، واپس چلے جانے دو۔ کہا جاتا ہے نہیں یہ نہیں ہوگا، پھر مجھے ایسی جگہ جانے دو جہاں جہاد ہو رہا ہو، میں اپنی باقی زندگی جہاد میں گزار دینا چاہتا ہوں۔ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسرا آپشن آپ نے رکھا کہ ایسا کرو مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دو، میں خود یزید سے بات کروں گا، اگر میری بات ٹھیک ہو گئی تو فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دوں گا، پورے تاریخی حوالوں کے ساتھ ثبوت پیش کرنا میرا کام ہے، لیکن اگر ثبوت سامنے آ جائے تو پھر ماننا آپ کا کام ہے۔ حضرت حسین فرما رہے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، اس سے بات کرنے دو، اور اگر بات ہو گئی تو میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کو تیار ہوں۔ لیکن دشمنوں کو یہ کہاں منظور تھا، انہیں پتا تھا کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو ہماری تو پول پٹی کھل جائے گی، ہم نے تو خط لکھ کر بلایا ہے، سب راز پاش ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو تو نہیں جانے دیں گے۔ پھر وہ موقع ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام یہ عمل حضرت حسین کی شہادت کا سبب بنا۔ حضرت حسین نے وہ خطوط نکالے جو کوفیوں نے آپ کے نام لکھے تھے، اور نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، او فلاں ابن فلاں، کیا یہ خط تمہارا نہیں؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا یہ خط تمہارا نہیں ہے؟ اس طرح آپ نے 5-6 لوگوں کے نام لیے۔ کوفیوں کو لگا یہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اگر انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا تو یہ تو ہمارا کام تمام کروا دیں گے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ کیوں؟ یہ سارے دستاویزات، یہ 18 یہ کئی سو خطوط جو ہم نے لکھے یہ خیموں کے اندر موجود ہیں، اگر یہ یزید کے ہاتھ میں لگ گئے تب بھی ہماری گردن کاٹ دی جائے گی، اس لیے خیموں میں آگ لگائی گئی۔
یزید تھے کہ یزید نے قتل کا حکم دیا نہیں دیا، یزید اس پر راضی تھا نہیں راضی تھا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. یزید کوئی صحابی نہیں ہے کہ ہم اس کا دفاع کرنے بیٹھے. ہمارا کام تو صحابہ کا دفاع کرنا ہے. لیکن جن لوگوں نے خط لکھ کر بلایا اور یزید کے پاس جانے نہیں دیا، اور جنہوں نے خیموں میں آگ لگائی، اور جنہوں نے حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کو وہاں شہید ہونے دیا، ان کی بات کون کرے گا؟ ساری دنیا یزید کو گالی بک رہی ہے، ملعون ٹھہرا رہی ہے، حضرت حسین کا قاتل کہہ رہی ہے. اور یہ دشمن جس نے اصل سازش رچی ہے، جو حضرت عمر کا قاتل ہے، جو عثمان کا قاتل ہے، جو علی کا قاتل ہے، جو حسن کا قاتل ہے، اب وہ حسین کا قتل کر کے بیٹھا ہوا ہے، مزے سے وہ چائے کی چسکی لے رہا ہے اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ ہے وہ تاریخ جس کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا پہلو کربلا کے بعد کا تو صرف ایک بات ذہن میں رکھیے. اگر میرا سوال ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لاکھ بات کہہ سکتے ہیں اور ہم اس کو ماننے کو بھی تیار ہیں، لیکن اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والے یزید کو مورد الزام سمجھتے، حضرت حسین کا قاتل سمجھتے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین جو بار بار یزید کے پاس جا رہے ہیں، اس کے مہمان بن رہے ہیں، اس کی طرف سے ہدایہ اور تحائف قبول کر رہے ہیں، کیا خدا نہ خواستہ حضرت حسین کی اولاد اتنی باغیرت بے غیرت تھی کہ اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ بیٹھے اور ان کے تحفے تحائف اور گفٹ قبول کرے؟ بہرحال ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضور کا خون، فاطمہ کا خون اتنا بے غیرت ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کربلا کا وہ واقعہ جو میں نے بہت مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا اور بیان کرنے کی کوشش کی کہ حضور کے زمانے سے یہودیوں کی کمر ٹوٹی، مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹی، حضرت عمر کے زمانے میں رومن امپائر کا ایک پیر ٹوٹا اور کسرا کی کمر ٹوٹی. ان سب کی متفقہ سازشوں کے نتیجے میں حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 5 سال مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دست گریباں رہے. 83,000 مسلمانوں کا خون بہا. اور پھر جب حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں نے صلح کرنے کی کوشش کی تو انہی لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا. پلانی کو حضرت معاویہ کو بھی شہید کرنے کی تھی، لیکن بہرحال وہ بچ گئے. پھر حضرت حسن کو بھی زہر دے کر شہید کیا. کیوں؟ کیونکہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور جب انہیں یہ لگا کہ حضرت حسین نے یزید کی بنی عہدی سے اختلاف کیا اور اب یزید کی خلافت سے اختلاف کر رہے ہیں، تو اب انہیں موقع ملا ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کا. تو انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کر کوفہ بلایا، اور جب حسین کوفہ پہنچ گئے تو ان سب لوگوں نے نمک حرامی کی اور غداری کی اور حضرت حسین کو وہاں شہید ہونے کے لیے چھوڑ دیا. یہ ہے اصل قاتل، جو حسین کے بھی قاتل ہیں، جو حسن کے بھی قاتل ہیں، جو علی کے بھی قاتل ہیں، جو عثمان عمر کے بھی قاتل ہیں. اور آج تک یہ سینہ پیٹ رہے ہیں، یا حسین ہم نہ تھے، کم وقت تم ہی تھے، اور کوئی دوسرا نہیں تھا. آج تک سینہ پیٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم تمام ثبوتوں کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر منصفانہ طریقے پر کربلا کی تاریخ پڑھیں اور لوگوں کو بتلائیں. اور جو باعثین اور مقررین جو تماشا بیان کرتے چلے جا رہے ہیں کربلا کے نام پر ایسے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا